اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ اسلام کے تقاضے کیا ہیں۔ دیکھیں، اسلام کے تقاضے تو تب ہمیں پتہ چلیں گے جب اسلام کی ہمیں ضرورت محسوس ہوگی۔ مطلب ایک جگہ ایک چیز آپ کی ضرورت ہی نہیں ہے تو آپ پوچھ کیوں رہے ہیں اس کو۔ مثال کے طور پہ میں مردان میں بیٹھا ہوں، مردان میں سیٹ ہوں، اچانک میں یعنی آپ سوچ سکتے ہیں کہ میں کسی ایئر لائن کے دفتر جاؤں اور اس سے یہ پوچھوں کہ امریکہ کا ٹکٹ کیا ہے، یا اس کے لیے اس کے تقاضے کیا ہیں، میں یعنی امریکہ جانے کے تقاضے کیا ہیں، حالانکہ میرے تو خیال ہی نہیں ہے امریکہ جانے کا، اور پھر میں ادھر ادھر معلومات کرتا پھروں، یعنی جانے کا خیال نہیں ہے، اور پھر میں اس کے تقاضے پوچھتا رہوں کہ بھئی کیا تقاضے ہیں، اور پھر اس پہ بحث بھی کرتا رہوں۔ یا اگر کوئی کہے کہ 5 لاکھ ٹکٹ ہے سے مثال کے طور پہ، تو میں تو کہوں یار یہ تو بڑا مہنگا ہے، چلو مجھے اس کا اکانومی، یہ تو بزنس کلاس ہے تو مجھے اکانومی کلاس کا مجھے وہ بتاؤ، ذرا سستا ہو، جانا ہے نہیں، اور آپ اس پہ لڑ رہے ہیں کہ کرایہ کیا ہے، اور مطلب پھر آپ کہتے ہیں یار وہاں کا موسم کیسا ہوگا، میں تو جا رہا ہوں 1 مہینے کے لیے لیکن مجھے موسم کی صورتحال جانا ہے نہیں، موسم پوچھ رہے ہیں وہاں کا۔ اس طریقے یار وہاں لوگوں کے یار زبان کا کیا مسئلہ ہے، مجھے تو انگلش آتی نہیں ہے، وہاں جانا ہے نہیں، آپ کو اس بارے میں فکر ہے۔ تو بہرحال اس کا یعنی مثال کا میرا مطلب یہ تھا کہ اسلام کے تقاضے جو میں نے موضوع مقرر کیا ہے، کبھی آپ سے کسی نے یہ سوال نہیں کیا ہوگا کہ اسلام کا تقاضا کیا ہے، تو یہ بالکل صحیح رویہ ہے، یہ سوال کرنا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ آپ کو تو اسلام کی ضرورت ہی نہیں ہے، اپنی مرضی سے آپ زندگی گزار رہے ہیں، خوب کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، جی رہے ہیں، تو آپ کو تو ضرورت ہی نہیں ہے اسلام کی۔ اسلام کے تقاضے آپ جان کے کریں گے کیا؟ یہ عام طور پہ دیکھیں، آپ کا رخ جو ہے، اسلام تو آپ کی روحانی روح کے لیے آیا ہے کہ آپ کی روحانی بالغی ہو، روحانی ترقی ہو، جبکہ آپ تو دنیا کی ترقی چاہتے ہیں، دنیاوی مفادات آپ کے پیش نظر ہیں، تو اسلام کے تقاضوں کو تو پھر چھوڑ دیں۔ آپ تو یعنی دنیا ہی کی کامیابی آپ چاہتے ہیں، اور دنیا ہی میں رہنا چاہتے ہیں، اور دنیا ہی سے آپ کا دل لگا ہوا ہے، تو اسلام کے تقاضے بالکل آپ کو جاننے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تو میں نے موضوع لکھ لیا ہے، ویسے ہی لکھ لیا ہے، لیکن تقاضے مطلب، اور بات یہ ہے کہ یہ سوال تو ہم کرتے بھی نہیں ہیں کہ اسلام کا تقاضا کیا ہے، نہ آپ کے بچوں نے کبھی آپ سے پوچھا ہوگا کہ امی جی یا ابا جی اسلام کا تقاضا کیا ہے۔ کوئی بھی والد اگر کوئی مجھے ایسا بتا دے کہ اس کے بچے نے اس سے اسلام کا تقاضا پوچھا ہو، تو وہ مجھ سے آ کے انعام لے لے، جو بھی میں نے ذہن میں مقرر کیا ہے وہ انعام میں اسے دے دوں گا، نہیں پوچھا ہوگا۔ بچہ بعض اوقات بچے ماں باپ کے سامنے مر جاتے ہیں، جوانی میں موت آ سکتی ہے، لیکن بوڑھے ہو جاتے ہیں، یعنی باپ بھی بوڑھا، اور وہ ذرا 20 سال کا فرق ہوگا، کیا ہوگا، یعنی مثال کے طور پہ کس کی 20 سال میں شادی ہو گئی، اگلے سال بچہ ہو گیا 70 سال کا، باپ ہو گیا 80 سال کا، لیکن اتنے عمر گزر جاتی ہے، نہ باپ بتاتا ہے نہ بچہ پوچھتا ہے کہ اسلام کیا چیز ہے۔ یہ صرف میں کہہ رہا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ ہم کس قسم کے ماحول میں رہ رہے ہیں۔ ہم دنیا کے تقاضوں سے تو واقف ہیں، دنیا میں رہنے کے لیے اگر کرائے کا گھر ہے تو آپ سوچتے رہتے ہیں کہ کب اپنا گھر بنے گا، ہمارے پاس تو رہنے کے لیے گھر ہی نہیں ہے، یعنی اتنا بڑا گلہ ہوتا ہے نا، ہمارے پاس تو یہ ٹوٹا پھوٹا گھر ہے، اور چھتیں بھی ٹپکتی ہیں اس کی، اور بس ایک خواہش ہے کہ ایک اچھا سا گھر ہو پوش علاقے میں، جہاں واک کے لیے لمبے لمبے راستے ہوں، اور ہم شام کے وقت واک کر لیا کریں، یعنی یہ خواہشات ہیں ہماری، اور ساری خواہشات آپ کی ہیں جو ظاہر کے بارے میں ہے، جو یعنی آج کل کے جس قسم کے لوگوں کے درمیان ہم رہ رہے ہیں، ان کی ساری خواہشات جو ہیں وہ ظاہر کے بارے میں ہے۔ یہ بات بھی تو سوچنے کے قابل ہے نا
کیا کوئی اور چیز نہیں ہے؟ اللہ کے پاس صرف دنیا ہی ہے؟ کیا کوئی اور چیز اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں ہے کہ جس کو ہم چاہیں یا جس کو مانگیں؟ بہرحال تو یہ مطلب سوچنے کے لیے میں کہہ رہا ہوں. لیکن دیکھیں اسلام کا جو پہلا میرا موضوع تھا کہ اسلام کیا ہے، دراصل اسلام ایک کام ہے، آپ کو ایک منزل بتاتا ہے اسلام. اس کا میں جواب دے رہا ہوں کہ اسلام کیا ہے. اسلام آپ کو ایک منزل بتاتا ہے، ایک سودا بتاتا ہے. آپ اگر وہ سودا چاہتے ہیں تو پھر آپ اس سودا کر سکتے ہیں، اور یہ سودا ہوتا ہے رب سے، اللہ سے یہ سودا ہوتا ہے. اور آپ کچھ دے کے کچھ لو اور کچھ دو کی بنیاد پہ یہ سودا اسلام کا طے ہوتا ہے. رب کہتا ہے میرے پاس جنت ہے، تم مجھ سے جنت کا سودا کر لو. اور تو بندہ کہتا ہے کہ مجھے کیا دینا ہوگا؟ تو رب کہتا ہے کہ تمہیں کچھ بھی نہیں کرنا ہوگا، کوئی پیسے ویسے نہیں ہے، جنت مفت ہے، لیکن صرف یہ ہے کہ تم زندگی میرے لیے گزارو اور تم زندگی میری مرضی سے گزارو. بس یہ قیمت ہے جنت کی، میرے لیے یعنی میرے لیے گزارو اور میری مرضی سے گزارو، یہ جنت کی قیمت ہے. تو اسلام اصل میں ہمیں جنت کے لیے تیار کرتا ہے. جن لوگوں نے اسلام قبول کر لیا اور اسلام کے تقاضے پورے کرنے کی کوشش کی تو وہ جنتی لوگ ہیں، یہ بات نوٹ کر لیں. جن لوگوں نے جو لوگ جنت کو پسند کرتے ہیں اور وہ جنت جس پہ ہمیں یقین نہیں ہے، اور موت کے بعد کی زندگی اچھی چاہتے ہیں، وہ زندگی جس پہ ہمیں یقین نہیں ہے. ہمیں تو صرف دنیا کی زندگی پہ یقین ہے کہ یہی دنیا. باپ والدین اپنے بیٹوں کو بچوں کو اگر وہ کرتے ہیں نا، دعا دیتے ہیں خدا تمہاری زندگی اچھی کرے، تو جب بھی والدین یہ دعا کرتے ہیں تو ان کے مراد بس یہی یعنی دنیا ہی کی زندگی ہوتی ہے. باپ بیٹی کو رخصت کرتا ہے تو بس بیٹی روتی ہے، تم فکر نہ کرو، میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں، تمہاری زندگی اللہ تعالیٰ اچھی کرے، میری دعائیں. اب وہ ساری اب یہ دیکھیں ہماری تمنائیں دعائیں یہ سب ظاہر کے لیے ہیں. زندگی گزر جاتی ہے، لیکن یہ ہے کہ ہم اسلام کو نہ تو ہم نے پہچانا ہے نہ جانا ہے. بہرحال میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اسلام دراصل آپ کو یعنی یہ جنت آپ کی ہو جائے گی اگر آپ اسلام قبول کر لیں. وہ جنت جس پہ ہمارا لوگ یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن وہ تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے اور ہے، یہ تو الگ بات ہے. اندھا ایک آدمی اگر اندھا ہے تو وہ تو سورج کو اس نے دیکھا ہی نہیں ہے، تو وہ کیا کہے گا کسی سے کہ دیکھو وہ سورج ہے. تو دیکھیں ہم تو اندھے ہیں تو ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہے کیا نہیں ہے، لیکن حقیقت تو حقیقت ہے، وہ حقیقت چھپ نہیں سکتی. لیکن بات یہ ہے کہ جنت بھی ہے اور دوزخ بھی ہے. جنت یعنی آخرت میں اگر ہم لوگ جنت نہ گئے کسی بھی وجہ سے تو ہم جائیں گے دوزخ میں، یہ بات نوٹ کر لیں. اور دوزخ میں وہ لوگ جائیں گے جنہوں نے دنیا میں جنت نہیں کمائی. اور یہ بڑی آسان بات ہے کہ جنت کمانی ہوتی ہے اور محنت اس کے لیے کرنی ہوتی ہے، لیکن ہماری ساری محنتیں تو ظاہر کے لیے ہیں اور ظاہری کے لیے ہم زندگی گزار رہے ہیں. تو بہرحال یہ ایک الگ بات ہے، لیکن ہم تو اس لیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم حقیقت کی بات کریں، اور حقیقت جو ہے وہ اسلام ہے. جنت دوزخ ایک حقیقت ہے. دنیا میں انسان آ کے کسی نہ کسی راستے پر چلتا ہے، یہ بات بھی ذرا نوٹ کر لیں. کسی نہ کسی راستے پر چلتا ہے انسان، ضرور چلتا ہے. کوئی نہ کوئی طریقہ، کوئی نہ کوئی سلیقہ، کوئی نہ کوئی راستہ ہوتا ہے. اگر اس نے جنت کا راستہ نہیں اپنایا تو اس لازماً یہ دوزخ کے ایسے راستے پر چلے گا جس کی منزل دوزخ ہے. بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم.